اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ خوش بخت انسان کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میں وہاں جب حاضر ہوں گا، کھڑا ہوں گا، جب اللہ بلائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کو یہ خوف لگا رہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس کو اندر ہی اندر لگا رہتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، جو فضول قسم کی خواہشات ہیں جو اللہ اور اس رسول سے دور کر دیتی ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو روکتا ہے اپنے نفس کو۔ تو فرمایا اس شخص کے لیے ہے کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ سن لے، قیامت والے دن کو نہ اڈکے کہ قیامت آئے گی، اس کا نامہ اعمال کھلے گا، پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا جو زندگی میں یہاں اللہ کے خوف میں مبتلا رہا کہ وہاں کیا بنے گا میرا، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا رزلٹ آؤٹ کرتا ہوں، اس کا رزلٹ میں یہاں ہی آؤٹ کرتا ہوں، میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ قبر میں جائے بس اٹھنے کی دیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ جو خوف رکھتا تھا کہ میں کھڑا ہوں گا تو میرا کیا بنے گا، اور میں اس مصیبت سے دو چار نہیں ہوگا، وہ آئے گا تو میں اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ تو یہ روزہ اسی لیے ہے، روزہ اسی لیے ہے تاکہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ آئے کہ اس نفس کو کنٹرول کرتے کیسے ہیں۔ آئیے میں ایک اور آیہ کریمہ پڑھ دیتا ہوں سورہ مبارکہ الفرقان کی، اسی نفس اور خواہشات کے حوالہ سے توجہ کیجئے گا۔ فرمایا محبوب، اور بڑی خطرناک صورتحال ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ قرآن ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ توجہ ہے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد بہت کچھ سنتا ہے، بہت کچھ وہ چاہتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو وہ سنتا ہے اس کو لے لینے کی کوشش کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنے قبضے میں لے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں وہ اب سوچتا کہ میں اس چیز کو حاصل کروں تو وہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، میں اپنی شہوت کو پورا کروں، میرا نکاح ہے بھی نہیں، میرے لیے اجازت ہے بھی یہ نہیں، وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر ڈالتا ہے، اس کی وہ خواہش بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے دل میں ان خواہشات کے بت سجاتا ہے، اور پھر اس کے وہ بت صرف بت نہیں رہتے، پھر وہ ان بتوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ ان بتوں کو اپنا کیا بنا لیتا ہے؟ ایک ہے لکڑی کا بت، ایک ہے پتھر کا بت، ایک ہے کسی اور مٹیریل کا بت، لوگ اس کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ بت ہیں جو تو نے اپنے دل میں خواہشات کے بت سجا لیے ہیں، بنا لیے ہیں، یہ میری خواہش، یہ دولت کی خواہش، یہ عورت کی خواہش، یہ میری فلاں خواہش۔ فرمایا ان بتوں کو پھر آخر کار تو پوجنے لگتا ہے، پھر ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے نہیں، یہ جو عورت ہے اس کا میں تجھے اجازت نہیں دیتا، اس عورت کی خواہش کو، جو خواہش تجھے اس عورت کی ہو گئی ہے میں تجھے اجازت نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن میری تو خواہش ہے، میں نے تو اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جائز نہیں تو ناجائز طریقہ ہی صحیح۔ یہ ہے اس بت کی پوجا۔ مثال کی سمجھ آ گئی؟ یہ روپیہ ہے، یہ دولت ہے، اتنی ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے لینا ہے۔ اب اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے،
اب وہ حلال کی بجائے حرام طریقے کی طرف چل پڑتا ہے، وہ کہتا نہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے بندے نا، یہ طریقہ تیرے لیے درست نہیں ہے، یہ میں نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ آگے سے اپنی خواہش کی بات مان کے کہتا ہے کہ چلو اللہ کہتا ہے نہیں طریقہ ٹھیک تو میں کیا کروں، بس میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ حرام میں ہاتھ ڈال لیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو یہ نہ سمجھ کہ تو حرام میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے، یہ بت تھا تیرے دل میں تیری خواہش کا، جس کی تو اللہ کو چھوڑ کے اس کی مان رہا ہے، گویا تو نے اس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اس کو اپنا کیا بنایا ہوا ہے؟ بھئی میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ بات آج سمجھ لی نا جو میں کر رہا ہوں، ہمارے جمعۃ المبارک میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مسجد میں آنے کا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ نے اس بدبخت شخص کو دیکھا ہے، یہ قرآن ہے، سورہ مبارکہ الفرقان، ارائیت من اتخذ، فرمایا اس شخص کو الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اب وہ خدا کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ بھی خواہش پوری کر لوں، یہ بھی پوری کر لوں، یہ بھی پوری کر لوں، اس کے لیے اس کو حلال کا دامن چھوڑنا پڑے، پھر بھی وہ اس کے پیچھے لگا رہے۔ فرمایا محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اب اگلے الفاظ سنیے، کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ بھئی آپ اور میں، ہمیں امید ہے اپنے آپ قیامت والے دن پاس ہونے کی، یا رسول پاک پہ ہے امید ہمیں؟ رسول پاک اللہ کی رحمت ہے نا، رسول پاک اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہمیں خود سے امید ہے یا اللہ کی رحمت سے امید ہے؟ اور وہ اللہ کی رحمت مجسم صورت میں محمد مصطفیٰ ہے۔ جس جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور وہ رحمت میرے مصطفیٰ ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ رحمت کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے۔ بھئی امید ہے نا اللہ کی اس رحمت سے۔ اگلے الفاظ سنیے، جو شخص اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے ہی ساری ضد لڑا دیتا ہے، اپنی ساری ضد لڑا دیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ میرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ سنیے گا ذرا، فرمایا محبوب افا انت علیہ وکیلا، ابھی بھی آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ ابھی بھی آپ اس کے وکیل ہیں؟ ابھی بھی کہ اس نے مجھے چھوڑا ہے، اپنی خواہش اپنائی ہے، اس نے مجھے چھوڑ کے اپنی خواہش کی پوجا کی ہے، ابھی بھی آپ اس کے نگران بنیں گے؟ محبوب تو اس کا نگران ہے جو میرا تابعدار ہے، جس نے مجھے پوجا ہے، جس نے مجھے مانا ہے، ٹھیک ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا نگران ہے، اور جو اپنی خواہش کو خدا بنا لے، توجہ ہے سب کی، سارے دوستوں کی ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ زنا کرے تو گناہگار ہے، سود کھا رہا ہے گناہگار ہے، موٹی موٹی چیزیں۔ بھئی یہ سود کھانے کی طرف، زنا کرنے کی طرف، شراب پینے کی طرف، کوئی حرام کرنے کی طرف جو چیز لے کے جا رہی ہے، وہ تو اس کی پہلا سٹیپ تو اس کی خواہش ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا خواہش آئی ہے، تو انسان ہے، تیرے دل میں خواہش آ سکتی ہے، اسلام یہ ہے کہ اس خواہش کو جھٹک دے۔ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بندہ مومن وہ ہے کہ خواہش پیدا ہوئی اس کے دل میں، کوئی ناجائز خواہش پیدا ہوئی، فرمایا تیرے ایمان کا تقاضا یہ تھا، غلامی مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ اس خواہش کو تو جھٹک دیتا، اس سے پیچھا چھڑا لیتا، لیکن تو نے اس خواہش کو ایک بت بنایا، وہ بت تیرے دل میں سجا، اور تو اب اس بت کی پوجا کرنے لگا۔ فرمایا اب جب تو اس کی پوجا کرنے لگا ہے تو ذہن میں رکھ پھر میرا مصطفیٰ تیرا نگران نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں آپ اور میں، اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ نگرانی میرے مصطفیٰ کی۔ آج اگر میرا محبوب یہ نگاہ ہٹا لے تو کوئی بھی ایمان پر ثابت نہ رہ سکے۔ اگر کوئی ایمان پر ثابت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی نگہداری ہے، اگر میرے مصطفیٰ کی نگہداری ہٹ جائے تو ایمان ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا، میرے محبوب آپ ان خواہشات کے پجاریوں کے بھی نگران ہیں۔
تو کیا خیال ہے اب آپ کا نوجوانوں، بالخصوص نوجوان حضرات، کیا خیال ہے کہ یہ بات پتہ لگ جانے کے بعد بھی ہم اپنی خواہشات کے بت پوجیں گے؟ ہماری خواہش کہتی ہے کہ اس حرام کاری کر، اور عورت ہے، لڑکی ہے، رشتہ جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے لگ جا، خواہش کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ تو اب اگر کوئی سمجھے کہ میرے اللہ کی بات کو پاور ہے، یہ اسلام ہے، اور اگر اس کے پیچھے لگ جائیں تو پھر اللہ کا بھی اپنے نبی کو پیغام آتا ہے، محبوب اس نے اپنی خواہش کو پوجا ہے، اور تو نے تو کلمہ اس کو میرا پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھایا تھا، یہ پوجا اپنی خواہش کی کر رہا ہے۔ افانت علیہ وکیل، اے محبوب تو ابھی بھی اس کا نگران ہے؟ میرے محبوب کی بارگاہ سے آواز آتی، نہیں مولا کریم، جس کو تو نہیں نہ پسند کرتا کہ میں اس کی نگرانی کروں، میں اس کا نگران نہیں۔ خطرہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بتائیں مجھے، خطرہ ہے نا؟ اس لیے احباب گرامی خطرہ ہے، تو اس خطرے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اس سے بچ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔